تو جمعے کا دن اس کائنات کی ابتدا بھی جمعے کے دن ہو رہی ہے اور اس کائنات کی انتہا بھی جمعے کے دن ہوگی۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جو سب سے زیادہ تم توجہ سے اور خاص طریقے سے وظیفہ کرو وہ درود شریف ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین افضل دن جمعے کا دن ہے۔ حدیث کے الفاظ دوسرے الفاظ ہیں، فرمایا کہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آدم علیہ السلام کو دنیا سے لے جایا گیا۔ وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ، اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اسی میں ایک ایسا لوگوں پر کیفیت طاری کی جائے گی کہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ درود شریف یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرماتے ہیں۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا سلام اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ، چلو ابھی تو آپ پر سلام پیش کیا جائے گا، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ کو قبر میں ڈال دیا جائے گا تو آپ تو جیسے عام دنیا کا ایک دستور ہے کہ انسان قبر میں جانے کے بعد مٹی اس کے جسم کو کھا جاتی ہے، تو آپ پر کیسے درود پہنچے گا، کیسے پیش کیا جائے گا؟ یقولون بلیتا، آپ تو بالکل مٹی میں محو ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کا جسم حرام کر دیا۔ اللہ کی قدرت سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ منع کر دیں کہ زمین کو حکم دے دیں کہ فلاں جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، مجال ہے کہ وہ نقصان پہنچائے، تو فرمایا کہ انبیاء کے اجساد زمین پر حرام ہے اور وہ اسی طرح محفوظ رہیں گے جیسا کہ گویا کہ دنیا کی زندگی میں محفوظ ہوتے ہیں۔ تو تم درود پڑھا کرو، وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو جمعے کے دن جمعے کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کے بعد دوسرا بڑا عمل جس میں انسان اپنی اوقات اور اپنے زیادہ وظیفے کے طور پر پڑھے وہ درود پاک ہے۔ بطور خاص عصر کی نماز کے بعد کا وقت ایسا ہے کہ اس میں درود پاک پڑھنا چاہیے، اور جمعے کے دن بطور خاص دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے کہ اگر بندہ اس لمحے میں اللہ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، دعا قبول فرمائے۔ تعیین نہیں فرمائی، محدثین نے اس کے بارے میں لکھا کہ سب سے افضل وقت جو جمعے کا ہوتا ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان کا مختصر سا وقت ہوتا ہے، کہ اس وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کی تعریف کی گئی اور سب لوگوں نے سنی، اور پھر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ
اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، حمد، ثنا اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی اس میں بات، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ وقت۔ دل ہی دل میں آدمی اللہ سے مانگ لے۔ اور بھی اوقات ہیں لیکن یہ وقت سب سے زیادہ قیمتی بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی جمعے کی نماز کی اہمیت بہت زوردار انداز میں بیان کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان ہو تو تم دوڑ کے بس نماز کے لیے آؤ، سارے کام چھوڑ دو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلی جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد کوئی دنیا کا کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے جمعے کی تیاری کر کے مسجد پہنچنے کے، سب کچھ چھوڑ دیا جائے، اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری اذان سے پہلے پہلے آدمی مسجد میں پہنچ جائے، خطبے میں شریک رہے۔ اس لیے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آؤ اللہ کی اس یاد کی طرف، نماز جمعہ کی طرف۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو تو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض، اب پھیل جاؤ زمین میں، جاؤ وابتغوا من فضل اللہ، اپنی روزی تلاش کرو، اپنے معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا رزق تلاش کرو جا کے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کہ جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اللہ کی طرف سے لازم ہے۔ فی جماعت، اور ظاہر ہے کہ باجماعت ہی ہوتی ہے نماز جمعہ، اکیلا تو آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر وہ پڑھ لیں گے ادا تو ہو جائے گا لیکن ان پر فرض نہیں ہے۔ عبد مملوک، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا اس لیے وہ آزاد نہیں ہے، اس پر جمعہ نہیں ہے۔ اب امرأۃ، عورت پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، جماعت بھی نہیں ہے عورت کے لیے، عورت کے لیے گھر میں افضل نماز ہے، عورت کی افضل ترین نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھے۔ بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کے مطابق کہ گھر کے بھی اس حصے میں جو بالکل اندر کا حصہ ہے، صحن سے باہر والے کمرے میں اور باہر والے کمرے سے بھی افضل اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا، جتنا وہ چھپ کے عبادت کرے اللہ کی وہ اتنی زیادہ افضل ہے۔ اس لیے عورت پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ او صبی، نابالغ بچے پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ او مریض، ایک ایسا بیمار آدمی ہے چل کر ہی نہیں آ سکتا اور کوئی لانے والا بھی نہیں ہے تو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ وہ جمعے کی نماز ہو جانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے 4 رکعت، لیکن اگر یہ لوگ کسی طرح آ کر شریک ہو جائیں تو جمعہ ادا ہو جائے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں کوتاہی اور غفلت کرنے والوں پر سخت غصے کا اظہار فرمایا۔ عن ابن عمر وابی ہریرہ انہما قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد منبرہ، 2 صحابی ہیں حضور کے فرمان نقل کر رہے ہیں، ابن عمر اور ابو ہریرہ، کہ ہم نے خود سنا حضور منبر پر تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات، کہ جو لوگ جمعے میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، کہ یا اللہ تعالیٰ پھر دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور آدمی ہمیشہ کے لیے غافلین میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی شخص غافلین میں لکھا جائے تو بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس لیے جمعے کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت، جو بلا وجہ جمعہ چھوڑ دے، کتب منافقا فی کتاب، وہ اللہ کی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے۔ لا یمحى ولا یبدل، اور پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ سے معاف نہ کرا لے، گڑ گڑا کر رو کر معاف نہ کرا۔
یہ ہمارے خالق کی طرف سے ہمارے لیے ایک ضروری عبادت ہے جمعے کا اہتمام، اور جمعے کا پورا اہتمام کر کے جو شخص اول وقت میں سب سے پہلے جمعے پہ آئے، اس کے لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی بشارت کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب، کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، جتنا ممکن ہو سکے پاک صاف ہو، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اور پھر اپنے گھر سے نکلے اور پھر لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی آپ نے 2 فرامین میں تنبیہ فرمائی، منع فرمایا کہ پھر جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ آئے، اور بطور خاص اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھ لے آ کر، اور پھر جمعے کی نماز میں شریک ہو اور خاموشی سے خطبہ سنے، خاموشی سے، تو غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ پاک صاف ہو کے آدمی جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ خطبے کے دوران ایک شخص بات کر رہا تھا اور دوسرا آدمی اسے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی لغو کام کیا، وہ بھی بول پڑا نا، اس نے کیوں کہا خاموش ہو جاؤ، بس چھوڑ دو اپنے حال پر۔ یعنی ایک آدمی جمعے کے خطبے کے دوران بولتا ہے، بات کرتا ہے، تو دوسرا آدمی خاموش رہے، کچھ نہ کہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص اس کو بھی خاموش کرانے لگتا ہے، کوئی تیسرا اس کو خاموش کرانے لگے گا، چوتھا اس کو خاموش کرانے لگے گا، پھر ایک تماشا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد تو ادب اور احترام کی جگہ ہے، اس کے تو آداب بہت زیادہ ہیں، اور بطور خاص جمعے کے دن، اس لیے میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور بطور خاص اس کا اہتمام کرو کہ خاموشی سے خطبہ سنو۔ اور ایک دوسرے فرمان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثیابہ، کہ جمعے کے دن جو اچھی طرح غسل کرے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن کے آئے، جیسے ہم تقریبات میں اہتمام سے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہن کے آئے، ممس من طیب، اور بطور خاص خوشبو لگا کے آئے، ان کان عندہ، اگر ہے، اور آج کل تو ہر ایک کے پاس خوشبو ہوتی ہے، کہ جیسے جمعہ روحانی طور پر انسان کو پاک اور صاف کر دینے والی عبادت ہے، اور ایک ظاہری طور پر بھی خوش منظر، خوشنما اور مہکتا ہوا اجتماع ہو۔ شروع میں تو جمعے کا غسل فرض قرار دیا گیا تھا کہ جمعے والے دن جو شخص بھی جمعے میں آئے غسل ہر صورت کر کے آئے۔ نیچی مسجد تھی، تنگ جگہ تھی مسجد نبوی، اور دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے۔ آج کل تو بہت سہولت ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، جیسے آدمی سوار ہوتا ہے ویسے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو لوگ پیدل آتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر آتے تھے، اس لیے جمعے کے دن ہر شخص غسل کر کے آتا تھا۔ بعد میں مستحب قرار دیا گیا کہ افضل ہے کہ غسل کرے جمعے کے دن۔ ثم اتى الجمعہ ولم يتخطى اعناق الناس، اور پھر جمعے میں آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، بس جیسے داخل ہو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ ثم صلى ما كتب الله له، اور پھر جو اللہ توفیق دے، جیسے مسجد میں آدمی پہنچتا ہے تو صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، ثم انصت، پھر خاموشی سے امام کا خطبہ سنے، حتى يفرغ من صلاته كان كفارة بينهما وبين الجمعة التي قبلها۔ فرمایا کہ یہ جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ کے درمیان جتنا وقت گزرا ہے، اس کی جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس برکت سے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے کتنا اہتمام کر رہا ہے، اس نے غسل کیا، عمدہ لباس پہنا، خوشبو لگائی، اور یہ سج دھج کے میرے دربار میں حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس اہتمام کے ساتھ جب بندہ آتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اور اس کی عجیب و غریب برکات ہیں، اور ہم سب اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
خدا نہ خواستہ آدمی غافل نہ ہو جائے تو حاضر رہے اور دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کی عبادات کرے تو وہ دنیا میں ہی ان کے فائدے اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ اور جمعے کے دن آنے سے پہلے آپ نے ایک دوسرے فرمان میں ارشاد فرمایا وعلیکم بالسواک، اور اپنا منہ بھی صاف کر کے آئے تاکہ منہ کی بو سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ خوشبو کا ذکر بھی ہے اس فرمان میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منہ کی بو اور خوشبو بھی ایسی نہ لگا کے آئے اجتماع میں کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ آج کل کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں، یہ بھی دوسروں کے لیے تکلیف ہے۔ دین نے ہمیں ہر لمحہ دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے بطور خاص متوجہ کیا ہے، اور جمعے کے دن مسواک کا جو خاص طور پر حکم دیا گیا، غسل کے اہتمام کا کہا گیا کہ بڑا اجتماع ہے، زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں آؤ، فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر ہوتے ہیں اور ہر ایک کی حاضری لگتی ہے کہ کون آج آیا ہے جمعے کی نماز میں۔ یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے پہلے لکھا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھا جاتا ہے، اور جو سب سے پہلے آتا ہے وہ اس کو جمعے کے اجر کے علاوہ ایک اضافی اجر ملتا ہے کہ گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو دوسرے درجے میں آتا ہے گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کی، ثم کبشن ثم دجاجتن، اسی طرح پھر بکری، دمبا اور مرغی کا بھی ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ اذا خرج الامام طووا صحفهم، جب خطبہ شروع ہو جائے تو بس پھر صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ ان کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے جو بعد میں آئے، لیکن فضیلت، جمعے کی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، اس لیے فرمایا کہ جمعے کی دوسری اذان سے پہلے آدمی مسجد میں موجود ہو۔ کیوں کہ فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں، اور خطبے میں خاموشی کے ساتھ اور نماز میں بھی پورے آداب کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور دل کی حاضری کے ساتھ جب آدمی اس طرح ہفتے کے بعد اللہ کے دربار میں عبادت کر کے جاتا ہے تو وہ پورا ہفتہ خود بھی اس کی برکات محسوس کرتا ہے۔ اور ہم جیسے کھانے پینے کے محتاج ہیں، ہم کپڑے کے محتاج ہیں، مکان کے محتاج ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کام ہمارا نہیں ہو سکتا، اور بظاہر دنیا کی گاڑی چلتی بھی رہے لیکن برکت ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی شخص اس سے محروم ہو جائے تو اس کی زندگی پھر اجیرن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، بطور خاص جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔